بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، اردو املا کا لیکچر ہے۔ کچھ ہمارے پاس ورڈز ہیں جو بچے لکھ رہے تھے، ان کو لکھنے میں مسئلہ آیا تو ان ورڈز کو ہم لوگوں نے دیکھنا ہے وہ کون کون سے ورڈ ہیں۔ ایک ورڈ ہے جی ہمارے پاس شیخ، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیں جو ورڈ شیخ ہے ہمارے پاس وہ کیسے ہے، وہ جی ہے جی شین، سین کے خاندان میں سے ہمارے پاس کیا چیز ہے، شین، اور پھر ہمارے پاس ہے جی چھوٹی یہ، اور پھر میرے پاس جیم کے خاندان میں سے کیا ہے جی، خے۔ ان تین چیزوں کو اکٹھا کریں تو کیا بنتا ہے، شیخ بنتا ہے۔ اچھا، شیخ لکھنے سے پہلے ذرا ایک لفظ دیکھیں، سچ کیسے لکھا جائے گا۔ دیکھیں سچ کیسے، سین اور جیم کے خاندان کا ڈائریکٹ جوڑ ہے۔ دیکھیں یہ سین ہے، یہاں سے زیر والا جوڑ لگائیں اور آگے یہ جیم لگا دیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا، سچ۔ دوبارہ دیکھیں کیسے ہے، یہ سین ہے، یہاں سے جیم کا خاندان، دیکھیں یہ جو حصہ یہ زیر والا جوڑ ہے، کیسے ہے، دوبارہ دیکھیں یہ سین، یہ زیر والا جوڑ ہے، اب یہاں سے یہ لگا دیں، یہ سچ ہے۔ ڈائریکٹ جب بھی جوڑ بنے گا تو اس طرح بنے گا جس طرح یہ دوبارہ بتایا، دیکھیں یہ سین ہے، اب سحر ہوتا ہے ورڈ، پھر دیکھیں صبح کے وقت کو سحر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، زیر نہیں لگانی، زبر کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ خیر، سچ میں اور شیخ میں کیا فرق ہے کہ شیخ میں سین کے خاندان اور جیم کے خاندان کے درمیان میں ایک لفظ اور بھی آ رہا ہے، تو ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ ایسا کوئی لفظ کچھ اور آ رہا ہو، جیسے ورڈ، یہ دیکھیں نا کچھ دن پہلے ہم لوگوں نے ایک ورڈ علیحدہ پڑھا تھا، تو وہاں پر بھی کیا تھا کہ ایک اور تو ہم نے کیا کہتے ہیں، مد والا جوڑ لگایا تھا، تو سیم ہم نے یہاں پر بھی کیا کرنا ہے جی، مد والا جوڑ ہی لگانا ہے۔ تو ذرا دیکھیے جی کیسے ہوگا، تو کیسے ہوگا جی، ہمارے پاس یہ دیکھیں سر، یہ شین ہے، یہ مد والا جوڑ اور آگے جیم کا خاندان، یہ ہمارے پاس کیا ہے، شیخ۔ اس طرح ورڈ ہو سکتا ہے سیخ، یہ سیخ پا ہونا، غصہ ہو جانا، تو کیسے ہو جائے گا، یہ سین، یہ مد والا جوڑ اور آگے جیم۔ اب یہ سیخ ہے، لیکن جب سچ لکھنا پڑ جاتا ہمیں تو یہ سین اور یہ زیر والا جوڑ اور آگے جیم، ٹھیک ہے، یہاں سے جیم پورا کر لیتے۔ کوئی کہانی سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ آئی، یہ کس طرح لکھنا ہے، تو یہ اس طریقے سے ورڈ اس طرح ورڈ ہو سکتا ہے مسیح، تو میم سین، اب یہ مد والا جوڑ اور آگے ہے، اب یہ مسیح ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک۔ آگے چلے، آگے چلتے ہیں جی۔ اگلا جی ہمارے پاس ورڈ ہے جو ہم لوگ لکھنا ہے، ورڈ ہے جی تنبیہ۔ تنبیہ کرنا، کسی کو کیا کہتے ہیں جی، وارن کرنا، ٹو وارن سم ون۔ اب ذرا دیکھیں تنبیہ کیسے ہے کہ سر، جیم کے خاندان، سوری بے کے خاندان میں سے تے ہے، پھر نون ہے، پھر بے کے خاندان کا ایک اور لفظ بے خود ہے، پھر ہمارے پاس یہ چھوٹی یہ ہے، اور پھر یہ ہمارے پاس آخر میں ہے، اور ان میں سے کوئی ایک حرف بھی شرارتی حرف نہیں آ رہا، تو یہ سارے کے سارے ایک ہی ورڈ میں لکھے جائیں گے یا ایک ہی جوڑ میں لکھے جائیں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں یہ غلط کیسے ہو سکتا ہے کہ سر یہ تے، یہ نون، یہ بے، یہ اور یہ ہے۔ اب یہ دیکھیں سارے اصول ختم ہو رہے ہیں اس طرح لکھنے سے، یہ غلط ہے۔ اگر کوئی یوں بندہ کرے نا تے، نون، بے، یہ، تو سر ایک تو دیکھیں دندانے گنے، 1 2 3 4 5، 4 دندانے نہیں جا سکتے، پھر سین نہ اور سین کی طرح کے 3 دندانے بھی ہم نہیں لگا سکتے اکٹھے، تو پھر کیا کرنا پڑے گا، اس میں بھی کیا بنانا پڑے گا، ہمیں شوشہ بنانا پڑے گا۔ تو ذرا دیکھیں تنبیہ کیسے لکھا جائے گا، تو کیا کریں گے، تے، یہ نون، پھر یہاں سے یہ اور یہ ہے، یہاں یہ جو درمیان میں آ رہا ہے یہ شوشہ، یہ جو مشترک کا یہ بے کو ظاہر کرے گا، یہ بن جائے گا، یہ کیا بن جائے گا ہمارے پاس، تنبیہ۔ دوبارہ دیکھیں کیسے ہوگا، تے، یہ نون، یہاں سے یہ شوشہ اور یہ بے اور یہ ہے، تنبیہ، تنبیہ کرنا، ٹو وارن سم ون۔ اچھا، اس طرح ایک اور ورڈ ہو سکتا ہے، وہ بھی اسی طرح کا ہے اور اس میں بھی شوشہ بننا چاہیے، وہ بھی مشکل سے ورڈ ہے، تشبیہ دینا، شباہت ہونا کس چیز کے ساتھ، مطلب کس چیز کا ریزمبلنس ہونا، تشبیہ ہے۔ تو دیکھیں تشبیہ میں کیسے ہے کہ سر یہ تے ہے، تے ہے، پھر یہ ہمارے پاس شین ہے، پھر یہ ہمارے پاس بے ہے، پھر یہ ہمارے پاس یہ ہے، اور پھر یہ ہمارے پاس ہے، تشبیہ، مشابہ، مشابہت سے نکلا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، شباہت سے نکلا ہوا ہے۔ تو ذرا دیکھیں جی تشبیہ کیسے لکھا جائے گا کہ سر یہ دیکھیں یہ تے، یہ شین کے 3 دندانے، یہ بے کا شوشہ، تشبیہ، اور دیکھ لیں 1 2 3 اور چوتھے پہ شوشہ بنا دیے، 5 دندانے کی طرف ہم لوگ نہیں گئے،
ٹھیک ہو گیا؟ یہ دیکھیں یہ اور یہ ہے، یہ تشبیہ ہے۔ اب اس کو بندہ کٹا لکھ دے کہ تے بن گیا، پھر شین بن گیا، پھر بے بن گیا، پھر یہ بن گیا، اور پھر یہ ہے بن گیا، تو یہ دیکھیں اب یہ تنبیہ سے بھی الٹا، زیادہ الٹا کام ہو گیا ہے، کیونکہ تنبیہ میں تو کم از کم یہ تھا نا کہ جو ورڈز تھے ان کا اپنا صرف ایک ایک دندانہ بن رہا تھا، یہاں کے درمیان میں لفظ شین کے صرف اکیلے شین کے 3 دندانے ہو گئے، تے کا دندانہ بنائیں، شین کا 3 بنائیں، پھر بے کا بنائیں، پھر یہ کا بنائیں، 1 اور 3 4 اور 1 5 اور 1 6، مسئلہ بن جائے گا بہت سارا۔ تو پھر ہم اس لیے اس کو ایسے نہیں لکھیں گے، بلکہ کس فارم میں لکھیں گے؟ ہم لوگ اس کا شوشہ بنا کے لکھیں گے۔ کیسے کریں گے ہم لوگ؟ تے شین، یہ دیکھیں یہ شین کے 3 دندانے آئے اور یہ بے کا شوشہ، قدر میں نے دوسرا لے لیا، یہاں سے یہ اور یہ ہے، تو یہ کیا بننا ہے میرے پاس؟ تشبیہ، تاکہ آپ کو صحیح اچھے سے نظر آ سکے۔ اچھا جی، ایک جی اردو کی ان کے چیپٹر میں ایک ورڈ ہے بریگیڈیئر لکھا ہوا ہے بار بار، وہ بچوں کو مشکل لگ رہا ہے، حالانکہ اس کا جوڑ دیکھا جائے ذرا بھی مشکل کو نہیں ہے۔ یہ بریگیڈیئر دیکھیں کیسے لکھا جائے گا، یہ دیکھیں یہ بے اور یہ رے، پھر یہاں سے یہ الف یا والا جوڑ، کیوں سر یہ کا جوڑ کاف کے خاندان یا گاف کے خاندان کے ساتھ لگ رہا ہے، پھر کیا ہو یہاں سے یہ گاف اور یہ، ٹھیک ہے، تو یہ بریگیڈیئر نہیں ہے بلکہ بریگیڈیئر لکھا یوں جائے گا، پڑھے بریگیڈیئر ہی جائے گا۔ پھر کیسے ہے؟ یہ ہے اور یہ حمزے والی رے ہے، یہ ہمارے پاس کیا ورڈ بن گیا؟ بریگیڈیئر، ٹھیک ہے۔ اور رے کے بارے میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ بے کا خاندان جب رے کے خاندان کے ساتھ جڑتا ہے تو یہ دیکھیں یہ ایک رے اور یہ دوسری رے یوں ہوتی ہے، مطلب یہ جو رے بنتی ہے یہ پاؤں والی رے بنتی ہے، ایک رے کی شکل، یعنی کہ یہ دیکھیں نا یہ اور یہ پوری رے کی نیچے بھی پوری رے کی شکل آ رہی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ایک اور ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ایک ہمارے پاس یہ والی رے بھی ہوتی ہے۔ اب میں نے آپ کو اس دن جس آپ لوگوں کو پیر یا تیر لکھنا سکھایا تھا، بار بار بندوں میں پوچھتے نا کہ دنوں کے نام میں سے پیر کیسے لکھا جاتا ہے، تو اس وقت بھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر دیکھیں پیر پر ہو نا تو یہ شکل بنے گی، لیکن پیر بن جائے تو پھر دیکھیں پے یہ اور آگے یہ والی رے نہیں بلکہ یہ سلائیڈ والی رے، یہ رے لگ جائے گی، یہ کیا بن جائے گا؟ پیر۔ اور یہ صرف یہاں نہیں اور بھی اس جگہ استعمال ہوتا ہے، جس طرح ایک ورڈ ہوتا ہے نا عبرت، ٹھیک ہے، یا غیرت یا غیر۔ اب دیکھیں اس میں ہمارے یہاں لکھ یوں دیا جاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں اس بچے اگر ایسا لکھ دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میں ویسے ٹیکنیکلی بات کر رہا ہوں کہ ٹیکنیکلی کیا کہتا ہے سر، اگر این اور یہ رے ہے نا تو یہ این اور رے کا جوڑ ہے، ورڈ ہوتا ہے عرفان، ٹھیک ہے، لیکن اگر کیا ہو یہیں پر عبرت ہوتا، این بے اور رے، دیکھیں این ہوتی، بے ہوتی اور رے ہوتی، تو ہم اس کو کیسے کرتے؟ تو دیکھیں ہم لوگ کیسے کرتے ہیں، یہ این، یہ بے اور یہ آگے سلائیڈ والی رے، اب یہ کیا ہے؟ یہ عبرت ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ غیرت ہے، ٹھیک ہے جی۔ جو نستعلیق فونٹس بھی ہیں ان میں بھی یہی اصول اپنایا گیا ہے، لیکن میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ بندہ ایسے کر لے تو بچہ چلا سکتا ہے، کوئی حرج اس میں نہیں ہے، جو ٹیکنیکلٹی تھی وہ آپ کو میں نے بتا دی، سیم یہی کام پر میں اور پیر لکھنے میں بھی ہے۔ آگے چلیں، آگے چلتے ہیں۔ آج دیکھیں ہمیں پیجز کا کال پڑ گیا، کمی ہو گئی ہے، دیکھیں جی۔ تو اگلا ہمارے پاس ورڈ ہے ستھرا۔ اب دیکھیں ستھرا کیسے ہے، یہ سین ہے، پھر تے کی بنی تھے ہے، اور پھر رے ہے، اور پھر آخر میں کیا آ رہا ہے؟ الف آ رہا ہے۔ رے شرارتی حرف ہے، یہاں پر جوڑ ختم ہو جائے گا اور الف کیا ہو جائے گا؟ الگ کر کے آئے گا۔ تو ذرا دیکھیں جی سترہ کیسے بنے گا۔ یہ سر یہ سین کے 3 دندانے، یہ مد والا جوڑ اور یہ آ کے 2 چشمی ہے، یہ ستھرا بن جائے گا۔ دوبارہ دیکھیں کیسے ہے سر، یہ سین ہو گیا، مد جو ہے وہ کس کو ظاہر کر رہی ہے؟ تے کو بھی ظاہر کر رہی ہے اور تے کا ہے کے ساتھ جوڑ بھی ظاہر کر رہی ہے، اور یہاں پر 2 چشمی ہے اور یہ آگے رے ہے، ستھرا۔ بات سمجھ آئی؟ ایک دفعہ پھر لکھیں، ایک دفعہ پھر دیکھتے ہیں جی کیسے بنے گا ہمارے پاس ستھرا۔ تو دیکھیں کیسے ہوگا، تو دیکھیں جی کیسے ہو جائے گا۔ سین، یہ مد والا جوڑ، یہ تے کی بنی تھے اور یہ رے، ستھرا۔ اچھا آپ کو ایک بات بتائیں، جب ہم لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں نا تو بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ صرف تھوڑا سا چیز کو فینسی کرنے کے لیے یا کرنے کے لیے ہم لوگ ایک چھوٹا سا جگاڑ لگاتے ہیں۔
مطلب ایز اے رول یا ایز اے ٹیکسٹ بک بھی یہ بالکل ٹھیک ہے. بعض کا تھوڑی ڈیزائننگ کرنے کے لیے کیا کر لیا جاتا ہے کہ سر یہ سین ہے نا، یہ تے کا جو یہ مد والا اس کو اٹھا کے بنائے اور یہ ہے بنا دے، تاکہ جو ہے نا اس مد کے نیچے کر کے آئے. یہ بھی ستھرا ہے. اب آپ کہیں پر ایسے لکھا ہوا دیکھیں تو آپ نے یہ فتویٰ نہیں لگا دیں کہ یہ غلط لکھا ہوا ہے، یہ بالکل ٹھیک لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کیسے ہے؟ سین یہ مد کو اوپر لے کے آئے تاکہ جو ہے پھر اس کے نیچے بن جائے. یہ ستھرا. ٹھیک ہو گیا. اس طرح ورڈ ہوتا ہے نا صحت. اب اصولی طور پر تو یہ سواد ہے، اس کے نیچے زیر والا جوڑ ہے ہے اور آگے تے، صحت. لیکن کہیں پر یوں بھی لکھا پڑا ہوتا ہے کہ سواد یہ مد یہ اس کو اٹھا کے اوپر لے کے آئیں. مطلب یہ مد نہیں ہے، بیسیکلی زیر ہے، لیکن زیر اس طریقے سے کر کے لگائیے تاکہ ہے اس کے نیچے گھس جائے اور پھر یہ تے لگ جائے. ٹھیک ہے، ایک دفعہ پھر ستھرا لکھ لیں، ایک دفعہ پھر ستھرا سا کر کے ستھرا لکھتے ہیں جی. تو سین یہ تے یہ ہے اور یہ رے، ستھرا یہ بھی ٹھیک ہے. اور سین تے یہ مد والا جوڑ یہ رے یہ ستھرا بھی ٹھیک ہے. دونوں بالکل ٹھیک ہیں، کوئی مسئلے مسائل نہیں ہے. اسی طرح جی ہمارے پاس ایک ورڈ ہے، اس کو لکھنے میں بچوں کو مسئلہ آ رہا تھا. یہ ورڈ ہے جی ریفری. رے یہ فے اور یہ رے اور آگے یہاں سے چھوٹی یہ ریفری ہیں. یہ انگلش کے ورڈز ہیں لیکن اردو کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، بچوں کو املا کرنی پڑتی ہے. مسئلہ آتا ہے کیسے؟ رے ہے، یہاں سے یہ اور فے کا جوڑ، یہ بالکل وہی جوڑ ہے جیسے بے اور فے کا جوڑ تھا. ٹھیک ہے، اور آگے رے اور پھر چھوٹی یہ ریفری. اس طرح ایک اور ہمارے پاس ورڈ ہے جس کو بچوں میں لکھنا مسئلہ ہے، وہ سنگین. یہ سین یہ نون اور یہ گاف. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس کو یوں نہیں کر دینا کہ سر یہ سین ہے اور یہاں سے یہ لگائیں تو یہاں پر نون لگ جائے گا، یہ غلط ہو جائے گا. یہ سین اور کاف کا جوڑ ہے، لیکن اگر نون آئے گی تو پھر نون کا کیا ہو جائے گا؟ الگ سے دندانہ بنے گا. تو دیکھیں کیسے بنے گا. یہ سین کے 3 دندانے، یہ نون کا، اور یہ پھر آگے جوڑ ہے کاف یا گاف کے ساتھ، جو الف کے ساتھ جیسے جوڑ ہوتا ہے ویسے بن گیا، سنگ بن گیا. اب یہاں سے کیا کرنا ہے؟ یہ اور یہ نون، سنگین. اچھا اب یہاں پر بھی میں نے جوڑ دی ہے، اب یہاں پر بھی یوں نہیں کر دینا تھا کہ یہ سر جنگین بن گیا، تو یہ غلط ہو جاتا. دوبارہ دیکھیں جی کیسے ہے. سین نون اور یہ کاف کا جوڑ، پھر یہاں سے یہ اور پھر نون کے ساتھ جوڑ. یہ ورڈ کیا ہے میرے پاس؟ سنگین ہے. جب آپ پیپر میں کر رہے ہو نا بچے جی، اور آپ کا سائز تھوڑا سا اس طرح دیکھیں لائن سے نیچے چلا جا رہا، تو آپ کیا کر لیا کریں اس وقت؟ آپ نے ورڈ کا سائز تھوڑا سا چھوٹا کر لیا کریں. سین نون یہ گاف یہ اور یہ نون. کیوں چھوٹا کرایا سر اس طرح آپ نے؟ کہ سر لائن سے نیچے کچھ نہ جائے. میرے پاس اس لائن پہ لکھنے کی سپیس یہ ہے، اگر میں نیچے گھس جاؤں گا تو نیچے والے بیچارے کہاں جائیں گے؟ ٹھیک ہے، ان چکروں سے بار بار آپ کو بتایا نکل آئیں سب کچھ لائن کے اوپر. ہاں جو بچے بھی تک لائن چھوڑ کے لکھتے ہیں نا 2 3 تک کے بچے، وہ اگر اس قسم کی آپ کام کرنا چاہیں کہ لائن سے نیچے بھی جا رہے اوپر سے جا رہے تو وہ یہ لگژری افورڈ کر سکتے ہیں. لیکن وہ بچے جنہوں نے لائن وغیرہ نہیں چھوڑنی اور پیپر اٹیمپٹ کرنا ہے، میرے خیال میں 5 6 سے آنورڈ تو لائن چھوڑنے کا کنسیپٹ نہیں ہوتا. تو بیٹا جی یہ ایک لگژری ہے جس کو آپ افورڈ نہیں کر سکتے. پھر آپ نے سب کچھ کیا کرنا ہے؟ لائن سے اوپر ہی لکھنا ہے. آگے چلیں. اچھا جی ایک ورڈ ہے جی تکنیکی، جو انگلش میں ہوتا ہے نا ٹیکنیکل. تو وہ کیا ورڈ ہے ہمارے پاس؟ تکنیکی. تو اگر دیکھیں تکنیکی کیسے لکھا جائے گا، تو یہ بے الف با والے سے جوڑ ہوتا ہے ویسے ہم لوگ جوڑ لگا دیں گے. ٹھیک ہے، یہ بن جائے گا تک. اب یہاں سے کیا کریں گے؟ یہ نون یہ اور یہ کاف اور پھر چھوٹی یہ. اچھا جی اسی چیپٹر میں ایک اور ورڈ تھا جو بچوں کو لکھنے میں مسئلہ آ رہا تھا، وہ ورڈ تھا جی پینلٹی. اب یہ بھی انگلش کا ورڈ ہے. پینلٹی ہوتا ہے جی سزا، پینلائز کرنا. ٹھیک ہے جی. اب پینلٹی اردو میں جب لکھنا پڑے گا تو اردو کے اصولوں کے مطابق ظاہری بات ہمیں لکھنا پڑے گا. تو دیکھیں ہم لوگ کیسے لکھیں گے اس کو وہاں پر، اس چیز کو کہ سر یہ پے کا کیا بنائیں گے؟ شوشہ بنائیں گے. نون یہ لام پھر یہ مد والا جوڑ اور پھر آگے چھوٹی یہ پینلٹی ہوگی. ٹھیک ہے، دوبارہ دیکھیں کیسے ہوگا. پے کا شوشہ پھر یہ نون یہ لام یہ مد والا جوڑ اور آگے چھوٹی یہ. ڈائریکٹ لام اور چھوٹی یہ کا جوڑ نہیں بنایا جائے گا، یہ ذہن میں رہے آپ کے بات.